الرحیم، کوئی کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ الجبار، تم تعلق رکھو تو صحیح اللہ سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا جانتا ہے، سب سے زبردست بگڑے کاموں کو بنانے والا ہے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے الفاظ ہزاروں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لوگ برا کہتے ہیں، انہیں کہنے دو، تم کیا ہو، کیسے ہو، وہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں۔ اور بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تو لوگوں کا نہ سوچو، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہو۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو۔ جب بھی مشکل وقت آئے یہ سوچو کہ میرے پاس اللہ ہے اور وہی کافی ہے اور مددگار ہے، انشاءاللہ جلد تمہارا مشکل وقت خوشی میں بدل جائے گا۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے۔ اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے، وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یا رب، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، میں کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں، میری ساری مشکلات کو حل فرما۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ تم اس کے کن پر یقین رکھو، وہ تمہیں فیکن کہہ کر حیران کر دے گا۔ میرے پیارے اللہ تعالیٰ، میرے رحیم و کریم اللہ تعالیٰ بہت دل چاہتا ہے کہ ہم اس چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے دل کہا۔ یا اللہ، وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، قد نری تقلب وجہک فی السماء، جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اللہ جی ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں ہے وہ مانے گا نہیں۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، یہ چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا ہے، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔